माशाअल्लाह। और बड़ी खुशी की बात है, और मैं तो कहता हूँ कि औरंगाबाद में एक मिसाल है, जो कोई न कर सका वो माशाअल्लाह नारेगांव वाले ने करके दिखा दिया। यहाँ पर माशाअल्लाह एक बर्गमैन की चाबी और बर्गमैन गाड़ी इनको हदिये में दी जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला देने वालों को कोई इंतजाम फरमाए। इसे कहते हैं उलमा की और दीनदारों की मोहब्बत और उनकी अज़्ज़त सलाम है देने वालों को अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को इसका एक बदला अता फरमाए। जिन्होंने इसमें ताउन किया है अल्लाह तबारक व तआला उनको दोनों जहां में बदला अता फरमाए। माशाअल्लाह। मुफ्ती नबी साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इमामत को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनका फैज जो है वो इस इलाके में आम फरमाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है हमारे मुफ्ती मिनान साहब माशाअल्लाह मेरे शागिर्द भी है और इनका उस्ताद होने का शर्फ मुझे हासिल है। जनाब मुफ्ती साहब जो रंजी में पढ़ा करते थे, मैं खिताब इंशाअल्लाह जिम्मेदार यूसुफ भाई साहब करेंगे। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन बदला अता फरमाए। उलमा के दिलों को खुश करना, ये मेरे अजीज दोस्तों, ये इंसान की अपनी नजात का जरिया है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे मस्जिद में किया जाता है, सबसे पहले उनको इस्तेमाल करने के लिए शक्ति भाई प्लाटिंग वाले जो है उनको दावत देता हूँ कि वो सदर साहब का, ये भी सदर साहब पर इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। और अनवर भाई साहब जो है वो भी आए, वो भी सदर माशाअल्लाह। जनाब आजम पठान साहब से आखिरी मरहला है, इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। मस्जिद फातिमा बिन हिलाबी इसका नाम है, नारेगांव कोहिनूर पार्क है। ये 15 साल हो गए इस मस्जिद को आबाद होकर, और ये मस्जिद अब्दुल्ला भाई उनके वालिदा के लिए उन्होंने बनाया। अब्दुल्ला भाई बिन फातिमा बिन हिलाबी इस मस्जिद का नाम है। और यहाँ पर 10 दिन से 3 पारे कुरान शरीफ सुनाया जा रहा था। और यहाँ पर जिम्मेदारों ने मौज़ून साहब को गाड़ी दी, बर्गमैन दिए। ये इसलिए दिए कि लोगों को बताना नहीं है कि हर मस्जिद की कमेटी और हर मस्जिद के ज़िम्मेदार मौज़न और इमाम का ख्याल करे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना है।
نماز کو، اللہ کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لاؤ، اپنی زندگی کا مقصد دین کو بتاؤ، دین کو بناؤ۔ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو کامل مسلمان بناؤ۔ ادھوری چیز کوئی پسند نہیں کرتا، تو ادھورا اسلام، ادھورا دین اللہ کہاں سے پسند کرے؟ ہمارے ہر عمل میں دین کو لاؤ، اسلام کو لاؤ، ہمارے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ہمارے تجارت میں، معاملات اور معاشرت میں دین کو اپناؤ۔ آج مسلمان جو بدنام ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، جو اس نے قرآن تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی نکلے، کسی نے کہا کہ مجھے گھوڑا بیچنا ہے، غیر مسلم تھا، مجھے گھوڑا بیچنا ہے، آپ خریدو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں خریدوں گا، کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 500 درہم۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی ٹرائل دیتا ہوں، لے دینا ٹرائل گاڑی۔ ٹرائل لینے کے واسطے اس گھوڑے پر بیٹھے، ایک چکر لگایا، واپس آئے، کہنے لگے کہ اس کی قیمت 500 درہم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پھر کتنی دے گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ 500 نہیں، اس کی قیمت تو 600 درہم ہے۔ کتنی ہے؟ 600۔ ہم نے کبھی بڑھایا ایسا؟ بیچنے والا 500 کہہ رہا ہے اور ہم کہہ رہے نہیں 600۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اور اس میں سے کچھ کم کریں، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں، کہ لیکن اور اس میں سے جتنا اس کو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا دیں۔ یہ ہماری سوچ ہے آج۔ انہوں نے کہا کہ 500 کا نہیں ہے، یہ 600 کا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر کہا کہ نہیں 600 کا نہیں، یہ 700 کا ہے۔ پھر کہا کہ نہیں یہ 800 کا ہے اس کی قیمت۔ وہ جو سامنے تھا غیر مسلم، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں اس کا 500 اس کی قیمت بتاتا ہوں، میرا مال ہے، تو یہ 800 کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم، صاحب نے پوچھا کہ تم اتنی کم قیمت میں کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کی تیاریاں مجھے کرنی ہے، اس لیے میں مجبوری میں یہ 500 میں بیچ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی مجبور ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو مجبور ہوں 500 میں بیچنے میں، تم 800 میں کیوں خرید رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی مجبور ہوں۔ وہ کہنے لگے تمہاری کیا مجبوری؟ وہ کہنے لگے میری مجبوری یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تابع ہوں۔ حضور نے فرمایا سودا خریدو، کسی کی مجبوری مت خریدو۔ اب تو مجبور سوچتے ہیں ہم، تو کوئی کب مجبور ہو جب اس پر حالات آئیں گے؟ 1 لاکھ کی چیز 50 میں دینے کا رک جاؤ گا، جب اس پر حالات آئیں گے خود دے گا۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، ہم تو محمد عربی کی غلامی کا دم بھرنے والے ہیں، ہمارے معاملات کیسے؟ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے معاملات کو درست کرو، لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرو۔ جو بھی کام کر رہے ہو علماء سے اس کے دین کی معلومات لو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کا دین کیا ہے، مجھے تجارت کیسی کرنی چاہیے، ملازمت کیسی کرنی چاہیے، میں کھیتی کر رہا ہوں، اس کھیتی میں کیا حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے آپ کو اسلام کے تابع بناؤ۔ خدا کی قسم کہ لوگ جو آج مسلمانوں کو دبانے کے پیچھے ہیں، ان کو کمزور کرنے کے پیچھے ہیں، مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، خدا کی قسم تمہیں عزت حاصل کرنے سے، تمہیں بلندی حاصل کرنے سے، تمہیں رفعت حاصل کرنے سے کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، بشرط یہ کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ نے صحابہ کو، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ سامان تھے، نہ کوئی چیز تھی، ایمان مضبوط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا؟ ایمان تھا، اخلاق تھے، کردار تھے۔ 2 صحابی ایک افریقہ کے ملک میں جاتے ہیں، 2 صحابی زبان میں نہیں جانتے، وہاں تجارت کیا، اور مسلمان ہو گیا ان کی تجارت کی۔ آج ہماری تجارت، ہمارے معاملات دیکھ کر لوگ اور اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ فائنینس کمپنیاں نہیں دیتی، بھائی علاقوں میں نہیں دینا ہے، کیوں؟ وہ دیتے ہیں تو ڈبا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی امیج بنائی ہے۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم سب کو جاگنا ہوگا، ہم سب کو ایک عزم کرنا ہوگا۔ جب ہم بدلیں گے تو ماحول خود بدل جائے گا۔
اللہ کے نبی علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کے ذیل میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ نہ سوچے میرے کرنے سے کیا ہوگا، میرے کرنے سے بہت کچھ ہوگا، یہ بس اس بات کی ہم جو ہے عزم اور ہمت کر لے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور مجھے اپنے آپ کو دین پر لانا ہے۔ میں اپنے ذات کا مکلف ہوں، میرے گھر والے، میرے رشتے دار، میرے دوست سب اگر آ جائیں گے میرا کو کیسے انقلاب آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدمی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن سنا گیا میرے عزیز دوستوں، تو سنانے والے بھی میں نے پہلے کہا دونوں مبارکباد کے قابل ہے، لیکن جنہوں نے سنایا ہے آپ نہیں جانتے سنانے کے لیے کتنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تو قرآن سناتا الحمدللہ، جو سناتے ہیں انہیں پتا ہے اگر آپ کو کسی کو کھڑا کر دیا جائے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھاؤ نہیں پڑھا سکتے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ تو رب کی جو ہے رب کا فضل ہوتا ہے، اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تب ہی پڑھا سکتے ہیں، ورنہ کوئی آیت کو نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ بڑی قربانیوں سے انہوں نے ہم کو قرآن سنایا ہے، اور قرآن کا بدلہ ہم کیا دیں گے یہ اپنے ذہنوں میں سے نکال لیں کہ ہم قرآن کا بدلہ دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم پوری کائنات الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا أحصي ثناء عليك، اللهم لا اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مكروها إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين اللهم انصر جماعة الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم انصرنا وارحمنا اللهم انصرهم وارحمهم اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين والغاصبين اللهم احفظ مساجدنا واحفظ مراكزنا واحفظ مدارسنا واحفظ مكاتبنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار يا رب العالمين يا أول الأولين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ مسلموں کو درگزر فرما اے مولا ہم یہ قرآن مجید ہے تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اے مولا یہ ختم قرآن کا مبارک موقع ہے اے مولا تیرا قرآن پڑھا گیا اے مولا اس مبارک موقع پر ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے مولا ہم تیری نعمتیں استعمال کرتے رہے تیرا کھاتے رہے تیرا پیتے رہے اے مولا تیرا دیا پہنتے رہے تیری ہوا استعمال کیا تیرا پانی استعمال کرتے رہے لیکن مولا ہم نے تیرے خلاف بغاوت کی ہے ہم نے گناہوں کا حق اٹھا لیا اے مولا ہم نے توبہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ان کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما رات کے اندر گناہوں کو معاف فرما اے مولا